معاشرے میں جنات نکالنا سمجھا جاتا ہے کہ بہت بڑا ہوا ہے، شاید جنات نکالنے کے لیے کیا چلے ولے لگانے پڑتے ہیں، پتہ نہیں کیا کرنا پڑتا ہے، رات کو پتہ نہیں قبرستان میں جانا پڑتا ہے۔ سارا خوف و ہراس اس لیے پھیلایا جاتا ہے کہ ان کے بزنس، کاروبار، دکان، شاپ، یہ ساری چیزیں بند ہوتی ہیں، اس لیے وہ لوگوں کو ڈراتے، خوف زدہ کرتے ہیں۔ تو جنات کو عام انسان بھی نکال سکتا ہے، ہاں اس کا نمازی ہونا شرط ہے، نیک ہونا شرط ہے، تقوی پرہیزگاری شرط ہے، کیونکہ یہ ایسی فوج ہے جو نظر نہیں آتی، تو ان کے ساتھ مقابلے کے لیے کم از کم انسان کا متقی ہونا ضروری ہے۔ اگر آپ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی سیرت کو دیکھیں، شیطان جو ہے دیکھ کے رستہ بدل جاتا تھا، تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے چلے لگائے تھے کوئی؟ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے چلے نہیں لگائے تھے، بلکہ تقویٰ تھا کہ شیطان دیکھتا رستہ بدل جاتا تھا۔ تو عام انسان بھی اگر تقویٰ اختیار کرے تو شیطان ڈرتا ہے انسان سے۔ تو اس لیے عام انسان نے اگر جنات نکالنے ہیں تو میں مختصر طریقہ، سب سے پہلا کام کیا کرنا ہے، علاج کرنے والے نے اور مریض نے دونوں نے وضو کرنا ہے۔ وضو کرنے کے بعد اگر جس کا علاج کیا جا رہا ہے وہ عورت ہے تو اس کے محرم کا پاس ہونا ضروری ہے، با پردہ ہونا ضروری ہے۔ اس کے بعد صاف ستھری جگہ پر بیٹھ جائیں جو پاکیزہ جگہ ہے، بچوں نے پیشاب وغیرہ وہاں نہ کیا ہو، ناپاکی والی جگہ نہ ہو، پاکیزہ کمرہ، پاکیزہ جگہ، وہاں بیٹھ کے آپ نے مریض کی آنکھیں بند کروا لینی ہے، مریض کے کان میں 3 مرتبہ اونچی آواز سے اذان دینی ہے، اور اس کے بعد یہ میں پڑھائی ذکر کر رہا ہوں مکمل آپ اس کو تلاوت کریں گے اس مریض پر، اس کی آنکھیں بند ہیں۔ نمبر 1 اونچی آواز سے سورۃ الفاتحہ، نمبر 2 آیت الکرسی، نمبر 3 آخری 3 کل، نمبر 4 سورۃ بقرہ کی آخری 2 یا 3 آیات، اور نمبر 5 سورۃ الاعراف آیت نمبر 122 تا 117 تک، یعنی 117 سے 122 تک، اور اسی طرح سورۃ طٰہٰ آیت نمبر 65 تا 73 تک اونچی آواز سے ایک ایک مرتبہ اسی طرح پڑھتے جانا۔ سورۃ صافات کی آیت 1 سے لے کے 10 تک، اور اسی طرح سورۃ الاحقاف آیت نمبر 31 اور 32، اور اسی طرح آخر میں پھر 3 مرتبہ اذان دیں۔ اب کیا تھا، پیشنٹ کی آنکھیں بند تھی، جب آپ نے اذان دی، یہ پڑھائی مکمل کر لی اونچی آواز کے ساتھ، تو اس کے کندھوں اگر اس کے اوپر اثرات ہوں گے یا جادوئی مسئلہ ہے تو اس کی کیفیت خراب ہوگی، کپ کپی طاری ہوگی، روئے گا مریض، چیخے گا، یا اپنے آپ سے باہر ہو جائے گا، یا آپ کو کہے گا کندھوں پہ، سر پہ دباؤ محسوس ہو رہا، گھبراہٹ ہو رہی، بے چینی ہو رہی ہے، یا کہے گا میرے سامنے قرآن کیوں پڑھ رہے ہو، نہ پڑھو، تو اس کی جیسے ایسی کیفیت بدلے، تو اگر اس کے اندر حاضری ہو جاتی ہے، حاضری ہونے کی شکل میں آپ اس سے پوچھیں جنات سے کہ آپ کو کس نے بھیجا ہے، تو اپنا تعارف کروائیں گے، عیسائی ہیں، غیر مسلم ہیں۔ یہ بات ذہن میں رکھیں کہ اگر وہ بتاتے ہیں کہ ہمیں فلاں شخص نے، فلاں کزن نے، فلاں آنٹی، خالہ، ماموں، چاچا اس نے بھیجا، کبھی اس پہ یقین نہ کریں، کیونکہ شیطان کا آخری حملہ یہ بھی ہوتا ہے کہ جاتے ہوئے وہم میں ڈال جاتا ہے، تو اس کی باتوں میں نہیں آنا۔ تو یہ ساری تلاوت کرنے کے بعد اس سے مکمل انٹرویو لیں شیاطین سے، اب مکمل ہسٹری پوچھیں، جادو کے ذریعے سے آئے ہیں یا ویسے آئے ہیں، یہ ساری چیزیں اپنے تجربے اور ایکسپیرینس کو بھی سامنے رکھتے ہوئے اس طرح آپ پوچھیں۔ اگر مزید کسی چیز کی ضرورت پڑے، پریشانی کی حالت ہو، تو ہماری ویڈیو کے آخر میں نمبر بھی دیا جاتا ہے، تو اس پہ آپ ہمارے ساتھ رابطہ کر کے مزید گائیڈنس لے سکتے ہیں، مزید اس کے متعلق آپ پوچھ سکتے ہیں۔ تو اس طرح مریض کو اگر اس کے کندھوں پہ دباؤ محسوس ہوتا ہے، کیفیت زیادہ خراب نہیں ہوتی، اسے صبح و شام کے اذکار، دعائیں، نماز، ان چیزوں کی پابندی کا کہیں، اور ساتھ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک و لہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر 100 مرتبہ پڑھنے کا کہیں۔ انشاءاللہ جب یہ عمل کرے گا اللہ رب العزت اسے شفائے کاملہ عاجلہ دے دیں گے۔ اور مزید جاننے کے لیے ہمارے یوٹیوب چینل سے استفادہ کریں، ہر چیز کے متعلق الحمدللہ ہم ویڈیوز اپلوڈ کرتے رہتے ہیں، آپ کو ہر مرض کے متعلق جو ہمارے تجربات ہیں، کیونکہ ہم علم کو چھپاتے نہیں ہیں۔ بہت سارے لوگ ہیں جو علم کو چھپاتے ہیں، کسی کو پتہ نہ چل جائے، اور اسی لیے اس دور میں ہم ہر چیز لوگوں کے سامنے پیش کر رہے ہیں تاکہ یہ ہمارے لیے صدقہ جاریہ بن جائے۔ اس عمل کی وجہ سے اللہ رب العزت ہمیں معاف فرما دے اور کل جنت میں داخلہ عطا فرما دے۔ یقیناً جنت کے ہم سوالی ہیں، تو یہ اس ویڈیو کو آپ زیادہ سے زیادہ شیئر بھی کریں، سنیں بھی، تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچے،
آج کل یہ دور ایسا چل رہا ہے کہ بیٹیوں کو کسی کے پاس لے کے جانا بہت مشکل ہے، کیونکہ وہ تقوی، ایمان، وہ چیزیں نہیں رہ چکی۔ تو آپ یہ عمل خود اپنے بچوں کے اوپر اگر اثرات ہیں کریں، انشاءاللہ آپ کے کرنے سے بھی اللہ رب العزت شفا دیں گے، لیکن شرط تقوی ہے، نماز، اذکار، دعاؤں کی پابندی کریں تو انشاءاللہ اللہ رب العزت پریشانیاں دور فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔